مفتی محمد جمال صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، نائب محتمیم جامعہ اسلامیہ ارشد العلوم سبلنگ گھنی پاڑا، نائب قاضی شریعت صوبہ اڑیسہ اور نائب جنرل سیکرٹری صوبہ اڑیسہ کو بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ اب مسند پر جناب حضرت مولانا و مفتی محمد جمال صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات کے بیچ، آپ حضرات سنجیدگی و متانت کے ساتھ جم کر بیٹھ کر کے حضرت مفتی صاحب کو سنیں۔ یا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ، یہ کیوں ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مسلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بارانوق اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور اسی طرح پر رونق اور نورانی اس پنڈال پر تشریف رکھنے والے حضرات معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین خواتین اسلام مائیں اور بہنیں، ابھی آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ولولہ خیز نصیحانہ خیز انداز میں آپ بیان و خطاب فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرت نے جتنی بات کہی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یاد رکھیں کہ اگر یہ 12 باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے اگر صحیح نہج پر ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے لیے یہ عمل جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں جو 2 ذات اور 2 شخصیت کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سے سب سے پہلے ہمارے والد مکرم حضرت امیر شریعت ثالث و سابق صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ اور انہی کے شاگرد اور یوں کہیے کہ بہت چہیتے شاگرد حضرت مولانا نسیم صاحب نور اللہ مرقدہ، ان دونوں حضرات کے نام اور ان کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لہذا اس پروگرام کے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں حضرات کے روح کو غریق رحمت عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں
جو اسریسر کے اور اس پیکرا پور رسالوں کے اور اس مقامی تمام نوجوان جو ہمارے مرحبا جلسہ کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ سب مبارکبادی کے لائق ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت و کاوشوں کے ساتھ میں صرف 2-4 دن کے اندر میں انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ سجایا ہے، جس کا آج ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کے اخلاص اس طرح تھا کہ جس کی بنیاد پر آج یہ محفل پرسکون محفل، اور پھر دارالعلوم کی ترجمانی کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے علماؤں کی اسٹیج میں پورے بھرے ہوئے علماء موجود تھے، یہ جلسے کی قبولیت کی علامت بھی ہے، اور یہ تمام نوجوان حضرات کی اس محنت کی قبولیت کی بھی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوان بچوں کو قبول عطا فرمائے، ان کی محنت کو قبول عطا فرمائے، اور انہیں بھی دین کے ساتھ دین کی ہر کام پر خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ تعلیم الدین حنفیہ جو یہ ادارہ ہے، جو مولانا نسیم صاحب نے اس ادارے کے مبانی ہیں اور محتمم سابق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلیم حنفی اس مدرسہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں الحمدللہ اس کے بعد ہمارے مہمان مکرم حضرت مفتی نثار خالد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہوگا۔ میں صرف 10-15 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس کے بعد پھر ماشاءاللہ شاعر اسلام بھی موجود ہیں جن کے لیے آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے حضرات کھانے ہونے میں گئے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے اتنی دیر کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت، بہت چھوٹی سی آیت ہے، میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اور جو قرآن کریم کی تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے والے اور اس کو سمجھنے والے اور قرآن کو ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ ہم نے جو یعنی نصیحت انہیں کی تھی اور وہ بھلا بیٹھے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے، یہی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے احکامات کو بتایا آپ کے سامنے، اور کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اور کن باتوں سے روکنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ ایک نصیحت تھی، اور اس نصیحت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور اتنا بھلا بیٹھے ہیں کہ پھر ہم یعنی اس پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک گناہ کرتا ہے، جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کالا نقطہ سا لگاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، جب تو توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر دوسرا کالا نقطہ، اس طرح جب تسلسل کے ساتھ میں وہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور ایک ایک نقطہ دیتے ہوئے دل پورا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اب اس دل میں کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی بات اترتی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس گناہ کی سزا مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میں گناہ کرتے جا رہا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ وہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور ہم اس کے لیے ہر راحت کا دروازہ اور ہر آرام و آسائش کا دروازہ ہم کھولتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ یہ کہتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہر دروازہ ہم اس کے لیے اس کو مال و دولت سے بھی نوازتے جا رہے ہیں، اس کو اولاد سے بھی نوازتے جا رہے ہیں، اس کو شہرت و عزت سے بھی نوازتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ گناہ کرتے جا رہا ہے۔ اخیر میں اللہ کہتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو میں یہ نوازتا ہوں وہ اس پہ خوشی بھی ہو رہا ہے اور وہ اترا بھی رہا ہے، اپنے مال و دولت سے اترا رہا ہے، اپنی اولاد پانے کے بعد وہ اترا رہا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنتے ہوئے جا رہا ہے اور نیز پہ تاؤ دیتے ہوئے گناہ کرتے جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ احساس کرتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے کوئی سزا نہیں ملتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ گناہ یہ جو کرتے جا رہے ہیں پھر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سے آپ آراستہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ اسی لیے دیتا ہے کہ آج نہیں کل پھر پکڑ لائے گا۔ قرآن کریم میں یہی ہے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور وہ تمام خوشیوں کو اور خوشیوں کے ساتھ میں مال و دولت کے اخراجات میں اور گناہ کرتا جا رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں اخذناہم بغتۃ، کہ پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو گرفت میں لاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہوں کے بہت سارے اثرات ہمیں سویرے ہی مل جاتے ہیں۔ بہت سارے گناہ کے علماء نے لکھا ہے، گناہ کے جو اثرات اور گناہ جو ہوتے ہیں اور اس کے جو فوراً اثرات ہوتے ہیں، بعض اثرات تو فوراً ہوتے ہیں اور بعض اثرات تھوڑی دیر میں ہوتے ہیں اور بعض اثرات بڑھاپے میں جا کر اس اثرات کا یعنی گناہوں کا اثر جا کر آپ پر مرتب ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ گناہ جو انسان کرتا ہے اس گناہ کے اثرات میں ایک پہلا قسم انہوں نے نکیر کے بارے میں بتایا کہ گناہ نکیر یعنی ایک ایسا گناہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹھوکر مارنے کی سزا میں، کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کوئی گھروں میں کوئی پریشانی کی وجہ سے یا پھر اپنے مال و جائیداد کے نقصان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس گناہوں کو بتاتا ہے اور فوراً پکڑ میں لاتا ہے۔ یہ گناہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کو راستہ یہ گناہ کی سزا آپ کو راستہ دکھانے کے لیے ہے کہ وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت فضیل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی چیز گناہ کرتا ہوں اور فوراً اس کا اثر مجھے اپنے گھر میں دکھائی دے دیتا ہے، گناہ کیا کہ نہیں چھوٹا بڑا، جب گناہ مجھ سے کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً میرا بیٹا مجھ سے نافرمانی کرتا ہے، میری بیوی مجھ سے نافرمانی کرتی ہے اور میری اولادیں مجھ سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں، میرے دوست احباب نہ جانے کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا نقصان مجھے نظر آتا ہے۔ لیکن بعض فرماتے ہیں کہ دوسرا گناہ جس کے بارے میں بولتے ہیں کہ گناہ تاخیر، یعنی جس کو یعنی کہ ڈیلے کر دینا، یعنی سزا کو ڈیلے کر دینا، دیر کر دینا، چنانچہ یہ گناہ بڑا اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والا گناہ کی سزا اور اس کے اثرات سے زیادہ یہ اثرات اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ کبیرہ گناہ صغائر ہر اعتبار سے وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں اور کل خدا نہ خواستہ مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ قرآن اسی پہ نقشہ کھینچتا ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا، کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، اللہ کی نصیحت کو بھولتے جا رہے ہیں، اللہ کے اس پکڑ سے ہم دور ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پھر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور اس گناہ کے جو یعنی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے، چونکہ اثرات ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اخذناہم بغتۃ، دو واقعہ بیان کروں گا اس کے بعد پھر اپنی جگہ لوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک زمانے میں کوئی بادشاہ تھا اور اس بادشاہ اور بہت اچھا بادشاہ تھا اور نیک صالح بادشاہ تھا، نمازی اور متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواب میں دکھایا، یعنی خواب میں یہ دکھایا کہ ایک فلاں شخص ہے جو قبرستان میں ایک عورت کے ساتھ قبر کو کھود کر عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، چنانچہ اسے بلاؤ اور جا کے فلاں قبرستان کے علاقے میں وہ رہتا ہے، اس نوجوان کو پکڑ کے لے کر آؤ اور لانے کے بعد اپنے تخت کا اپنے وزراء اور اپنے تخت شاہی کا اس کو ایک وزیر بنا دو اور وزیر بنانے کے بعد اس کو یہ نواز دو، ہر دولت اور علاقے کی اس کے وزارت نواز دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ شخص جب یعنی کہ صبح ہوتی ہے، جب وہ حضرت بادشاہ رحمت اللہ علیہ آنکھ کھلتی ہے، اس کے بعد فوراً کسی سے پتہ کرواتے ہیں جاؤ فلاں علاقے میں ایک قبر کھودی گئی ہے اور نیا قبر تھا وہ قبر کھودی گئی ہے اور وہ عورت کی لاش ہوگی۔ چنانچہ جب دیکھا گیا کہ ہاں قبر خدا سا ہے اور اس کے بعد پھر پتہ لگائے کہ وہ شخص کہاں ہے، جب اس شخص کے پاس جا کر پتہ کیا گیا کہ تم نے کل رات میں یہاں پر ایک قبر کھود کر یہ وہ قبر ہے اور اس قبر میں جوان عورت مری ہوئی تھی اور تم نے اس قبر میں آ کر زنا کیا ہے اس عورت کے ساتھ میں، وہ شخص وہ مجرم وہ اقرار کرتا ہے، بولے ہاں میں تو کیا ہوں، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ رات کی اندھیری میں میں نے گناہ کیا تھا، پتہ تمہیں کیسے چلا؟ چنانچہ وہ شخص یہ کہتا ہے، اس شخص کو جواب ملتا ہے اب تم چلو، تم اقرار کرتے ہو، تم چلو بادشاہ کے پاس میں۔ وہ بادشاہ کے پاس میں اسے لیتے آتے ہیں اور بادشاہ سلامت اسے اپنا ایک تخت میں بٹھا کر ایک وزارت کو سونپ دیتا ہے، جیسا آج کل کی منسٹری ہے، ایک شعبہ کی منسٹری ہے، اسے ایک منسٹری سونپ دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے
اپنے آپ کو بڑی خوشی مسرت کرتا ہے کہ ارے واہ، میں نے کل رات میں زنا کیا تھا اور اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے، لیکن سزا کیا ملے، مجھے تو انعام ملا اور میں وزیر بن گیا۔ اس رات میں بادشاہ کے خواب میں پھر وہی بات آتی ہے، وہ بادشاہ سلامت خواب میں سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، پتہ تو یہ چلا کہ یہ شخص گناہ کیا تھا، اب یہ ایسا گناہ کیا تھا، اس کے باوجود بھی پھر اس کے بعد یہ کیسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، یعنی وہ بزرگ شخص خواب میں آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا۔ چنانچہ کہا کہ کیا بات ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ نے اسے بجائے سزا دلوانے کے اللہ اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن اس کو تخت میں کیسے لا کر بٹھانے کا حکم دیا۔ وہ بزرگ شخص خواب میں اس بادشاہ سے یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ شخص یعنی اتنی اس گناہ کی قباحت ہے، یہ گناہ اللہ کو اتنا ناپسند اور اللہ کا قہر اس وقت گر جانا چاہیے، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گناہ اتنا برا لگا، اور ظاہر ہے برا لگنے بھی چاہیے، ایک گناہ تو گناہ، ایک جوان عورت اور پھر یعنی کہ زندہ عورت سے زنا کرنا ایک الگ بات ہے، اور ایک مردہ عورت پھر بھی قبر میں دفنانے کے بعد، آج اگر ہم قبر جب بند کر کے آتے ہیں تو پھر اس علاقے یا قبرستان کے علاقے میں ہم رات میں تنہا میں گزرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مگر یہ شخص خدا کو نہیں ڈرنے والا، یہ شخص قبر کھودتا ہے اور اس کے بعد پھر زنا کرتا ہے۔ ایک تو زنا گناہ کبیرہ ہے، اور پھر زنا دوسرا یہ ہے کہ مردے کے ساتھ زنا، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ قبر کھود کر زنا۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہوا، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس نے سوچا کہ اگر میں اس کی زندگی، اور ابھی اس کی موت کا وقت نہیں ہوا ہے، اگر میں اسے موت دیتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ابھی اس کے وقت مقرر، چونکہ اللہ کے نظام میں یہ بات موجود ہے، جس کی جتنی زندگی اللہ نے لکھ دیا ہے لوح قلم سے لے کر، اور جہاں جہاں لکھنے کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتب کیے ہیں، اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، ابھی اس کی زندگی باقی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، چونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ توبہ کرے۔ اگر یہ فقیری کی حالت میں ہو جائے، اگر یہ نعمت سے دور ہو جائے تو کل میرے پاس گڑ گڑا کر آئے گا اور وہ توبہ کرے گا، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا، مگر اس کے گناہ، اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اگر میں اس کو فقیری کی حالت میں رکھتا تو یہ پھر مجھے توبہ ضرور مانگتا، چونکہ آج یہ پتہ یہ چلتا ہے اس بات سے کہ ہم اپنی یعنی جب ہمارا خستہ حال ہوتا ہے، جب ہماری غربت ہوتی ہے، جب عزت ہم جب ذلیل ہوتے ہیں تب خدا کو یاد کرتے ہیں، جب عزت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اولادیں ہوتی ہیں، شہرت عزت ہوتی ہے تو ہم خدا کو اس وقت یاد نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوا کہ یہ کہیں توبہ نہ کر لے، اگر اس کو وزارت دے دی جائے، یہ وزارت کی خوشیوں میں اور اس کے یعنی گھمنڈ اور تکبر میں وہ کبھی خدا کو یاد نہیں کرے، توبہ اسے نوبت نہیں آئے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے جسم سے اس کی جان پوچھ کے اور سیدھا جہنم میں داخل کر دے۔ چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے، ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ کو ہمارا پکڑ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ ہے، انسان گناہ کرے گا اور انسان ہی تو خطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ و استغفار رکھا ہے۔ ابھی حضرت علامہ نے آپ کے سامنے گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں اور گناہ کیسے ازالہ ہوتا ہے اس کے بارے میں مفصل اور تفسیر کے ساتھ بیان کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک دوسرا واقعہ اسی طرح کا بھی ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہم کرتے ہیں، ہمیں نعمت بھی ملتی ہے، اس کے اثرات بھی ہمیں آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے اثرات ہم پر صادر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، گناہ تو ہم کرتے ہیں، اب اس کا کچھ برا اثر نہیں ہوا، جبکہ اس کو برا اثر ہو چکا ہے، اسے معلوم نہیں ہوا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، کتاب میں بہت پرانی زمانے کی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی علاقے میں ایک مسجد میں ایک امام تھے، تو اس نے نماز پڑھنے صبح کا وقت تھا، مقتدیوں کے انتظار کرتے کرتے انہوں نے ٹیک لگا کر سو گیا، اور امام صاحب سو گئے۔ تو جب ٹیک لگا کر سونا، مسئلہ آپ یہاں سمجھیے، علماء حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے جرأت کے ساتھ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ
جب آپ یعنی کہ آپ کھڑے ہو کر کھراٹا بھی مار کے سوتے ہیں تبھی بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جب آپ ٹیک ہلکے سے لگا کر اگر نیند آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ امام صاحب کو معلوم تھا کہ وضو میرا ٹوٹ گیا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کے مقتدی ماشاءاللہ اتنے ظالم اتنے جبر ہوتے ہیں کہ امام صاحب کیا بات ہے سو گئے، کیسے انتظار کیے نہیں یا پھر ہوا چھوڑ دیے۔ اس طرح اگر وہ امام سوچا کہ میں اگر وضو کرنے کے لیے جاؤں گا تو چنانچہ میرے یہ مقتدی ناراض ہو جائیں گے، میرے یہ مقتدی غصہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ایک وقت تو ہم آگے اس کو بڑھاتے ہیں، لیکن ایک وقت زمانہ آتا ہے، لیکن ایک وہ زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ آگے ہوتے ہیں اور ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ جو جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں وہی امام آپ کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ والد مکرم اللہ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند کرے۔ والد محترم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اماموں کی خبر گیری لو، امام اگر بھوکا رہا تو وہ دال کا نشہ اس پہ چڑھا ہوگا، اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہوگی تو وہ اس کی پوری کرنے میں لگا ہوگا، تو آپ کے یہاں نماز میں اس کو کمی ہوگی اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اس دال سوچتا ہوگا، اس کا کھانا اور روٹی سوچتا ہوگا، تو آپ کی نماز بھی جو ناقص ہو جائے گی۔ چنانچہ امام کو خوش رکھو، اسی لیے ان کی بھی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے کسی امام کے پاس جاتے تھے، اپنی طرف سے ہدیہ کے طور پر 200 500 جو بھی حیثیت کے مطابق وہ دیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی اماموں کے علماء اکرام کو ہدیہ ہدایہ دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ امام ڈر کے مارے دیکھا کہ اگر میں اگر وضو کرنے جاتا ہوں تو پھر میرے لیے مصیبت کے لالے پڑ جائیں گے، اور بغیر وضو کا نماز پڑھا دیا۔ نماز ہو گئی، ظاہراً تو نماز ہو گئی، اب اندر سے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز تو ہوئی نہیں، چونکہ بغیر وضو کا اگر امام نماز پڑھائے تو کسی کی نماز نہیں ہوئی۔ چنانچہ صبح کی نماز سے لے کر دوسرے دن رات تک بڑے پریشان رہے وہ امام کہ خدا کس وقت مجھے لعنت بھیجے، اور میں تو ڈر کے مارے، یہ ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے نماز تو پڑھا لی، لیکن پتہ نہیں کب خدا کا کس طرح قہر اور عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ پریشان دن بھر مایوس ہوتے اور دوسرے دن پھر انہوں نے قصداً بغیر وضو کے نماز پڑھائی۔ یعنی آج چلو اب وضو ہی کرنا نہیں ہے، کل تو کچھ نہیں ہوا، آج بھی نہیں، انہوں نے وضو کیا نہیں اور نماز نہیں پڑھایا، اور پھر ایسی روایتاً ہوتے اکثر بغیر وضو کے نماز پڑھا لیا۔ کسی دن بغیر نہانے کی یعنی نہانے کی ضرورت پڑی، یعنی غسل کی حاجت تھی، ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی اسی ناپاک حالات میں نماز پڑھا لی۔ چنانچہ اس کو اپنے آپ کو یہ سوچ ہوا کہ اسلام نام کا کوئی چیز نہیں ہے، امام ہوگا کوئی عالم قاسمی یا دارالعلوم دیوبند سے یا کسی معتبر اور دارالعلوم دیوبند کے جتنے اس کے نہج میں چلنے والے ادارے ہیں، اس بڑے ادارے کا کوئی عالم نہیں ہوگا، بہرحال ملا کٹ ملا ٹائپ کا عالم ہوگا۔ چنانچہ اس نے یہ سوچا کہ بھائی یہ بات کیسی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھائے، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائے، اس کے باوجود بھی ہمیں سزا نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اس نے اسلام سے پھر کر اس نے عیسائی قبول کر لی۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد وہ علاقے میں علماء کی ایک جماعت آئی اور پتہ چلا کہ یہاں پر ایک امام تھے، وہ عیسائی قبول کر لیے ہیں، اور امام ہونے کے باوجود ایک مولانا مولوی صاحب ہونے کے باوجود بھی کیسے ایمان سے منحرف ہو کر وہ عیسائی مذہب کو قبول کر لیے۔ چنانچہ وہ شخص یعنی وہ علماء ان کے پاس جا کر پہنچتے ہیں، اور وہ عیسائی تو بن گئے تھے، پادری اب بن گئے تھے، ابھی مولوی صاحب تھے اب پادری بن گئے۔ وہاں جب جا کر ان سے سوال کیا، انہوں نے یہ صورتحال بتائی۔ انہوں نے کہا، علماء کرام نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے، تم جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، ارے یہ کیا کوئی کم چھوٹی سی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور اللہ کا یہ دین ہے، اور وہ دین حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور وہ پیارا دین اور آخر قیامت تک کے لیے یہ دین رہے گا، اور جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس دین میں قرآن کا قانون چلتا، جس دین میں قرآن کا احکام چل رہے ہیں، جس دین میں حضور کی ہر بات کو نقل کر کے اور عمل کیا جاتا ہے، اس دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ارتداد کر کے، تمہیں مرتد کر کے عیسائی بنا دیا۔ کیا یہ چھوٹا سا کم تم سے سزا ہے؟ سب سے بڑی تو سزا ہے۔ دنیا میں تم سمجھتے ہو تمہیں کوئی سزا نہیں ملی، تم کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر کے میدان کا محفل لگی ہوئی ہوگی، اور اس محفل میں حضور نبی محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज होंगे, आंसू कतरे जारी होंगे, उम्मत के लिए आंसू बहाते होंगे और वो एक तमन्ना होगी, अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा वो दरखास्त करते होंगे कि मेरी तमाम उम्मत के लोगों को जब तक बख्शिश न हो जाए अल्लाह तब तक मैं सर अब सजदे से नहीं उठाऊंगा, आंसू के कतरे जारी होंगे। चुनांचे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जब उम्मत को कबूल करेगा, सारी उम्मत को, उस उम्मत की फेरिश्ते तुम्हारा नाम कट जाएगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम समझते हैं हम गुनाह करने बैठ जाते हैं। इससे पहले हम नमाज पढ़ते थे मगर गुनाह जमात में जाते थे, खानकाहों उलमाओं से मिलते थे और न जाने हम अच्छे काम कुरान की तिलावत करते थे, मगर हम गुनाह करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको मस्जिद से दूर कर दिया, कुरान की तालीम से दूर कर दिया, उलमाओं से दूर कर दिया। यही एक गुनाह को छोटा गुनाह नहीं है, ये गुनाह की सबसे बड़ी सज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से आपको भूखा नहीं रखता, आपकी रोटी को नहीं छीनता, बल्कि गुनाहों की असरात की वजह से, गुनाहों की वजह से आपको सजदा करने और अल्लाह को अपनी इबादत और अपने यानी कि अपनी मस्जिद, अपने खाना खुदा में यानी बुलाने से अल्लाह तबारक व तआला उससे दूर कर देता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शैइन हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। हम गुनाह पे गुनाह करते जाएं, खुशी नहीं होनी चाहिए और बल्कि हमको पहले बहुत ज़्यादा सोच होना चाहिए कि मैं गुनाह करता हूं, उसके बावजूद भी ये गुनाह के असरात क्यों नहीं है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह मुझे आखिर में बाद में खींच कर ले आएगा, अखज़नाहुम बग़ततन, यानी खींच कर आपको उस वक्त ऐसे पकड़ेगा, उस वक्त आपको तौबा का इस्तिग़फ़ार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आखिर में फिर तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि हज़रत मौलाना मेहमान मुकर्रम मुफ्ती निसार खालिद साहब इस वक्त तशरीफ़ लाएँगे, इंशाअल्लाह उनका भी बयान होगा और फिर हमारे शायर इस्लाम और पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाले और यूट्यूब की दुनिया में जिससे सबसे ज़्यादा क्या सब्सक्राइब है, क्या कहते हैं उसको, जो उस क्या होता है आप लोग जानते हैं, वो ज़्यादा उनका चैनल चलने वाला वो शख्सियत भी यहाँ मौजूद है। हम यूट्यूब में देखते थे, अब हम बाकायदा यानी रूबरू देखेंगे और उनके कलाम को सुनेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में आज ये 14 महल्ले के हजरात तशरीफ़ रखते हैं, मुझे आज ये असर से 14 महल्ले में और इस स्टेज में जो वालिद मोहतरम के साए और उनके साए तले रहकर उनकी निगरानी और रहबरी में कभी कभी हमको बयान का मौका मिलता था, मगर आज वो हमसे दूर हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए और उनके जितने ये चश्म चराग हैं और ख़ास तौर पर जो गुलशन जलाल और इसी तरह मदरसा इस्लामिया दीनिया अरशदुल उलूम असर से 14 महल्ला और उसके जितने भी यानी कि सरपरस्ती में जितने मदारिस हैं उनकी शाखें असर से 14 महल्ला और जहाँ जहाँ